بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 18 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے استفہام کا بیان۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ وَأَمَّا الْإِسْتِفْهَامُ فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ وَأَدَاوَتُهُ الْهَمْزَةُ وَهَلْ وَمَا وَمَنْ وَمَتَى وَأَيَّانَ وَكَيْفَ وَأَيْنَ وَأَنَّ وَكَمْ وَأَيٌّ، فالحمزة لطلب التصور والتصديق، والتصور هو إدراك المفرد كقولك علي مسافر أم خالد. تعتقد أن السفر حصل من أحدهما ولكن تطلب تعيينه، ولذا يجاب بالتعيين فيقال علي مثلا. والتصديق هو إدراك النسبة نحو أسافر علي، تستفهم عن حصول السفر وعدمه، ولذا يجاب بنعم أو لا. والمسؤول عنه في التصور ما يلي الهمزة ويكون له معادل يذكر بعد أم وتسمى متصلة، فتقول في الاستفهام عن المسند إليه أأنت فعلت هذا أم يوسف، وعن المسند أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه، وعن المفعول أإياي تقصد أم خالدا، وعن الحالة أراكبا جئت أم ماشيا، وعن الظرف أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة، وهكذا. قد لا يذكر المعادل نحو أأنت فعلت هذا، أراغب أنت عن الأمر أإياي تقصد، أراكبا جئت أيوم الخميس قدمت. والمسؤول عنه في التصديق النسبة ولا يكون لها معادل، فإن جاءت أم بعدها قدرت منقطعة وتكون بمعنى بل. اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ بہرحال استفہام پس وہ کسی چیز کے علم کو طلب کرنا ہے، اور اس کے حروف یہ ہیں: حمزہ، حل، ما، من، متا، ایانا، اینا، کیفا، انا، کم، ایشن۔ پس حمزہ وہ طلب تصور یا تصدیق کے لیے آتا ہے، اور تصور وہ معلوم کرنا ہے مفرد کو، جیسے کہ تیرا قول علی مسافر ام خالد، حالانکہ تو یقین رکھتا ہے کہ سفر ان میں سے کسی ایک سے حاصل ہوا ہے، اور لیکن تو طلب کرتا ہے اس کی تعیین، اور اس لیے جواب دیا جائے گا تعیین کے ساتھ، پس کہا جائے گا علی مثال کے طور پر، اور تصدیق وہ معلوم کرنا ہے نسبت کو، جیسے اسافر علی، کیا علی نے سفر کیا؟ تو سمجھنا چاہتا ہے سفر کے حاصل ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں، اس لیے جواب دیا جائے گا نعم یا لا کے ساتھ۔ اور مسئول عنہ تصور میں وہ ہے جو ملا ہوا ہو حمزہ کے ساتھ، اور ہوتا ہے اس کے لیے معادل جو ذکر کیا جاتا ہے ام کے بعد، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا متصلہ، بس تو کہے گا استفہام میں مسند الیہ کے بارے میں کیا تو نے یہ کام کیا ہے یا یوسف نے، اور مسند کے بارے میں کیا تو اس کام سے اعراض کرنے والا ہے یا اس کام میں رغبت کرنے والا ہے، اور مفعول کے بارے میں کیا میرے پاس آنے کا تیرا ارادہ ہے یا خالد کے پاس، اور حال کے بارے میں کیا تم سوار ہو کر آئے ہو یا پیدل، اور ظرف کے بارے میں کیا تو جمعرات کو آیا ہے یا جمعے کو، اور اسی طرح کبھی نہیں ذکر کیا جاتا مقابل، جیسے انت فعلت ھذا، کیا تو نے یہ کام کیا، کیا تمہیں اس کام سے اعراض ہے، کیا تیرا ارادہ میرے پاس آنے کا ہے، کیا تو سوار ہو کر آیا، اور کیا تو جمعرات کو آیا۔ اور مسئول عنہ تصدیق میں نسبت ہے، اور نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی مقابل، اگر آ جائے اس کے بعد تو فرض کیا جائے گا اس کو ام منقطع، اور وہ ہوگا بل کے معنی میں۔ اب تفصیل دیکھ لیجئے۔ اما الاستفہام، یہاں سے مصنف انشاء طلبی کی تیسری قسم کو بیان فرما رہے ہیں کہ انشاء طلبی کی تیسری قسم استفہام ہے۔ تو استفہام کہتے ہیں کسی چیز کے علم کو طلب کرنا۔ استفہام کے 11 حروف ہیں: حمزہ، حل، ما،
من متا ایانا کیفا اینا انا کم ایون. فالحمزۃ حروف استفہام میں سے پہلا حرف حمزہ ہے، تو یہاں سے مصنف حمزہ کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ حمزہ کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 طلب تصور کے لیے، نمبر 2 طلب تصدیق کے لیے. طلب تصور یہ ہے کہ مفرد چیز کا علم حاصل کرنا. مثال کے طور پر جیسے علی مسافر ام خالد، اس مثال میں حمزہ کے ذریعے علم مفرد کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ علی نے سفر کیا یا خالد نے. اتنی بات تو یقینی ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے سفر کیا ہے، لیکن جس نے سفر کیا ہے اس کی تعیین مقصود ہے، لہٰذا جس نے سفر کیا اس کا نام لینا ضروری ہے تاکہ سوال کا جواب سوال کے مطابق ہو. مثلا علی کہیں گے یا خالد کہیں گے. طلب تصدیق کہتے ہیں نسبت کو معلوم کرنا. جیسے اسافر علی، اس مثال میں سائل یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ علی سے سفر کا حصول ہوا ہے یا نہیں، یعنی سفر کی جو نسبت علی کی طرف ہے یہ ثابت ہے یا نہیں. اگر علی سے سفر کا حصول ہوا ہے تو اس کے جواب میں نعم کہیں گے، اگر نہیں ہوا تو اس کے جواب میں لا کہیں گے. والمسئول عنہ، یہاں سے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس کو مسئول عنہ کہتے ہیں، اور جب حمزہ طلب تصور کے لیے ہو تو پھر مسئول عنہ وہ چیز ہوگی جو حمزہ کے بعد متصل ہو، اور تصور میں اس کے لیے مقابل ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے ام کے بعد، اور اس ام کو ام متصلہ کہتے ہیں. گویا کہ حمزہ کے بعد اور ام متصلہ کے بعد جو چیز ہوگی وہ دونوں مسئول عنہ ہوں گے، اور تصور میں ان میں سے ایک کی تعیین مقصود ہوگی. فتقول فی الاستفہامی، یہاں سے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسئول عنہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا مسند الیہ کی تعیین کے بارے میں سوال کرنا، جیسا کہ انت فعلت ھذا ام یوسف. اب اس مثال میں انت اور یوسف مسند الیہ ہیں اور سوال مسند الیہ کے بارے میں کیا جا رہا ہے، اور ام کے بعد یوسف ہے تو یہ بھی مسند الیہ ہے، یعنی انت کے معادل ہے، یعنی برابر ہے، اس لیے ام متصلہ ہے. انت اور یوسف ان میں سے ایک کی تعیین مقصود ہے. اور کبھی مسئول عنہ مسند ہوتا ہے، جیسے اراغب انت عن الامر ام راغب فیہ. اب اس مثال میں اراغب انت میں راغب مسند ہے اور سوال مسند کے بارے میں ہے، اور ام کے بعد راغب فیہ ہے، اور راغب مسند ہے یعنی معادل ہے پہلے راغب کے، اس لیے کہ ام متصلہ ہے، یعنی راغب کا صلہ جب عن ہو اس وقت راغب بمعنی اعراض کرنے کے ہوں گے، اور راغب کا صلہ جب فی ہو تو پھر اس وقت راغب کے معنی رغبت کرنے کے ہوں گے. اس مثال میں پہلے راغب سے فعل اعراض مقصود ہے اور دوسرے راغب سے رغبت کرنا مقصود ہے، تو جو بھی مقصود ہوگا وہ تعیین کرنے سے سائل کا مقصد پورا ہو جائے گا. اور کبھی مسئول عنہ مفعول بہ ہوتا ہے، جیسے ایایا تقصد ام خالدن. اب اس مثال میں حمزہ استفہام کے بعد ایایا مفعول بہ ہے، اور اس ایایا کے مساوی ام کے بعد خالدن ہے، یعنی دونوں مفعول بہ ہیں، اس لیے یہ ام متصلہ ہے اور ان میں سے کسی ایک کی تعیین مقصود ہے. اور کبھی مسئول عنہ حال ہوتا ہے، جیسے اراکبن جئت ام ماشین. اس مثال میں راکبن حال ہے، ام کے بعد ماشین ہے، یہ بھی حال ہے، یعنی راکبن کے برابر ہے، اس لیے ان میں سے ایک کی تعیین مقصود ہے. اور کبھی مسئول عنہ ظرف ہوتا ہے، جیسے کہ ایوم الخمیسی قدیمتا ام یوم الجمعاتی. تو اس مثال میں یوم الخمیس ظرف ہے اور ام کے بعد یوم الجمعہ
ہے تو یہ بھی ظرف ہے، یعنی یوم الخمیس کے معادل برابر ہے، اس لیے ان میں سے کسی ایک کی تعیین مقصود ہے۔ قد لا یذکر المعادل، اس میں مصنف فرماتے ہیں کہ کبھی مسئول میں تصور کے مقابل کو عبارت سے حذف کر دیتے ہیں، لیکن معنوی طور پر موجود ہوتا ہے، اور یہ فرق کرنا کلام کے اختصار کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کہ انت فعلت ھذا، اس کا مقابل ام یوسف تھا تو اس کو حذف کر دیا۔ اراغب انت عن الامر، اس کا مقابل ام راغب فیہ تھا تو اس کو حذف کر دیا۔ ایایا تقصد، اس کا مقابل ام خالدا تھا تو اس کو حذف کر دیا۔ اراکبا جئت، اس کا مقابل ام ماشیا تھا تو اس کو بھی حذف کر دیا۔ ایوم الخمیس قدمت، اس کا مقابل ام یوم الجمعہ تھا تو اس کو بھی حذف کر دیا۔ فالمسئول عنہ فی التصدیق، یہاں سے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب حمزہ طلب تصدیق کے لیے ہو تو اس وقت مسئول عنہ نسبت ہوگی اور اس کے لیے کوئی مقابل نہیں ہوگا، اور جب مقابل نہیں ہوگا تو اس کے بعد ام بھی نہیں ہوگا، اور اگر ام آ بھی جائے تو وہ ام منقطع ہوگا اور اس کا ماقبل والے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ام بل کے معنی میں ہوگا۔ جیسے اجاء زید ام خالد، کیا زید آیا ہے بلکہ کیا خالد آیا ہے، تو اس مثال میں مسئول عنہ کی نسبت ہے، ام بل کے معنی میں ہے۔ پہلے سوال تھا اجاء زید، لیکن جب ام کو ذکر کیا تو اب ما قبل سے اعراض ہے اور ما بعد والی کلام کے بارے میں استفہام ہے کہ کیا خالد آیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انشاء کا باب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور آپ نے پڑھا تھا کہ انشاء وہ کلام ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، اور پھر یہ دو قسم پر ہے، ایک انشاء طلبی اور دوسرا انشاء غیر طلبی۔ تو انشاء طلبی وہ ہے جس میں کسی چیز کی طلب ہو، اور غیر طلبی جس میں طلب نہ ہو۔ اور پھر یہ انشاء طلبی 5 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے: امر، نہیں، استفہام، تمنی اور ندا۔ اور اس میں سے امر اور نہیں کی بحث مکمل ہو گئی تھی، استفہام کی بحث چل رہی ہے۔ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ استفہام وہ کسی چیز کے علم کو طلب کرنا ہے، اور اس کے کئی ادوات ہیں، یعنی حمزہ، حل، ما، من، متا وغیرہ۔ پھر یہ جو ادوات استفہام ہیں ان میں سے بعض طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے آتے ہیں، اور ان میں سے بعض صرف طلب تصدیق کے لیے آتے ہیں اور بعض صرف طلب تصور کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے ہو گئے۔ اور حرف استفہام میں اس کے سب سے پہلے حمزہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ حمزہ جو ہے وہ استفہام کے ادوات میں سے اصل ہے، تو لہٰذا وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تصور کے لیے بھی اور طلب تصدیق کے لیے بھی۔ پھر اس کے بعد تصور اور تصدیق کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ تصور جو ہے وہ ادراک المفرد ہے، مفرد کا ادراک کرنا، اور تصدیق جو ہے وہ نسبت کا ادراک کرنا ہے۔ تو مناطقہ کی اصل نظر قول معقول کی طرف ہوتی ہے۔ قول 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک قول ملفوظ اور ایک قول معقول۔ وہ بات یا وہ چیز جو ذہن میں آ جائے وہ قول معقول ہے، اور اسی کو جب آپ زبان سے ادا کریں تو وہ قول ملفوظ بن جاتا ہے۔ مثلا میں کہتی ہوں زید قائم، تو سب سے پہلے یہ بات میرے ذہن میں آئی، زید بھی اور قائم بھی، اور ان کے درمیان میں نے نسبت بھی قائم کر دی۔ زید کے لیے قیام کو میں نے مان لیا، ذہن کے اندر میں نے زید کے قیام کو ثابت کیا، تو جب تک میں نے زبان سے نہیں کہا یہ قول معقول ہے، یعنی عقل میں ہے، اور پھر جب میں زبان سے کہوں گی تو پھر یہ قول ملفوظ بن جائے گا، یعنی جس پر تلفظ کیا جائے لفظ یہ بن جائیں گے۔ تو مناطقہ کی اصل نظر قول معقول کی طرف ہوتی ہے، قول ملفوظ کی طرف نہیں ہوتی۔ منطق کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے
کہ وہ مسلسل قول معقول پر بات کرتے چلتے جاتے ہیں، ہاں کہیں کہیں پر قول ملفوظ پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن قول ملفوظ کی طرف ان کی اصل توجہ نہیں ہوتی، لیکن اس پر بحث کرتے ہیں وہ مجبوری کی وجہ سے۔ اور وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ مجبوری یہ ہے کہ قول معقول جو ہے وہ بات ذہن میں آتی ہے اور دوسرے کو سمجھانے کے لیے لفظوں کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے، تو قول ملفوظ کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو جب تک میں زبان سے نہیں کہوں گی زید قائم، آپ کو تو نہیں پتہ چل سکتا کہ میرے ذہن میں یہ زید قائم والی نسبت موجود ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مفرد کا ادراک وہ ہے جس میں نسبت نہ ہو، اور جس میں نسبت ہو یعنی ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لیے، یا ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز کے لیے، تو یہ ہے نسبت۔ جیسے زید قائم، دیکھیں زید کی طرف قائم کی نسبت ہے، اور زید لیس بقائم، یہاں زید کے قیام کی نفی ہے، تو حمزہ دونوں کی طلب کے لیے آئے گا، یعنی تصور کی طلب کے لیے بھی اور تصدیق کی طلب کے لیے بھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ام متصلہ کے بارے میں، اور ام غیر متصلہ یا منقطع کے بارے میں۔ یہ ام جو ہے یہ حروف عطف میں سے ہے۔ ام متصلہ وہ ہے جس کے لیے دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تعیین کا سوال کیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں علی مسافر ام خالد، تو آپ تعیین طلب کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون مسافر ہے، تو یہ ام متصلہ ہے۔ اور ام منقطع وہ ہے کہ انسان ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کی طرف رخ کر لے، تو یہ اعراض کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ ام متصلہ بل کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس کے ما قبل اور کلام ہوگا اور ما بعد اور کلام ہوگا، اور دونوں ایک دوسرے سے منقطع ہوں گے، ان میں کوئی ربط نہیں ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مثلاً آپ کو دور سے ایک چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی ہے، آپ نے اپنے ساتھی سے کہا انہا لابل، یقیناً یہ اونٹ ہے، خبر دی اس کو، اور خبر بھی قطعی ہے، یعنی انہا بھی لے کر آئے، لام ابتدا بھی لے کر آئے، لیکن جب وہ چیز تھوڑی سی قریب آئی تو آپ کو خود اس میں شبہ ہوا کہ یہ تو اونٹ تو نہیں معلوم ہوتا، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ اب آپ کہتے ہیں ام شاءن ایون ام اہی شاءن، کیا یہ بھیڑ بکریاں ہیں؟ تو دیکھیں ما قبل میں آپ خبر دے رہے تھے، اب آپ نے اس خبر کو چھوڑ دیا، آگے خود سوال پوچھنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو دیکھیں دونوں کلام منقطع ہے ایک دوسرے سے، ما قبل میں خبر ہے اور ما بعد میں انشاء، اور آپ جانتے ہیں کہ خبر اور انشاء ایک دوسرے سے الگ الگ ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف ایک ہی نوع ایک ہی قسم کی چیز ہو، لیکن بہرحال انقطاع ہوگا۔ مثلاً میں آپ سے پوچھتی ہوں ازید عندک، کیا زید آپ کے پاس ہے؟ پھر ایک دم مجھے خیال آیا کہ یہ تو ویسے میری زبان پر زید کا لفظ آ گیا، میں تو دراصل عمر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، تو میں عمر کے بارے میں فوراً کہتی ہوں ام عمرو عندک۔ تو دیکھیں یہ ام کے ذریعے ما قبل کے سوال کو ہی میں نے چھوڑ دیا اور دوسرا سوال کر دیا، تو دیکھیں یہاں انقطاع ہے کہ ما قبل کے سوال کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو ذکر کر دیا۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے ام متصلہ اور ام منقطعہ میں؟ تو ام متصلہ کے ذریعے دو چیزوں میں سے ایک کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے، اور ام منقطعہ کے ذریعے ما قبل کے کلام سے اعراض کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ام متصلہ کے اندر ام کے ما بعد مفرد لفظ ہوگا، جیسے کہ علی مسافر ام خالد، تو ام کے بعد دیکھیں خالد مفرد لفظ آیا۔ انت فعلت ھذا ام یوسف، تو ام کے بعد یوسف جو ہے وہ مفرد آیا، جبکہ ام منقطعہ میں ام کے مع بعد پورا کلام ہوگا، پورا جملہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ازید عندک ام عمرو عندک، اب دیکھیں ام عمرو عندک پورا جملہ آیا ہے،
لیکن اگر کہیں مفرد بھی آ جائے ام منقطعہ میں تو اس کو بھی جملے کی تعویل میں کر لیا جائے گا، وہاں پر بھی جملے کے باقی اجزاء کو محذوف اور مقدر نکالا جائے گا، جیسے کہ اس مثال میں انہا لابل، پھر آپ نے کہا کہ امشاؤن، تو یہاں ام کے بعد شاؤن مفرد آیا، لیکن کس تعویل میں ہے؟ پورا جملہ ہے۔ ام اہیا شاؤن، دیکھیں پورا جملہ بتا دیا، اس کا اور بولنے والے کے بولنے سے ہی اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون سا ام مراد ہے۔ لفظ تو یہ مفرد ذکر کر رہا ہے لیکن مراد پورا جملہ ہے۔ تو آج ہم نے حروف استفہام میں سے سب سے پہلا حرف حمزہ کو تفصیل سے پڑھا۔ کل انشاءاللہ باقی حروف استفہام کو تفصیل سے پڑھیں گے اور حل اور حمزہ کے درمیان کیا فرق ہے اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔